عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، اس درخواست کر لیتا ہوں، اس اپیل پر آپ لوگ غور کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں۔ HIV ایڈز کے حوالے سے معاشرے کی بیداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھی HIV پازیٹیو افراد کو چھونے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بھی جعلی ڈاکٹر نہیں بلکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر۔ ایسا ہی ایک معاملہ اتر پردیش سے سامنے آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے فیروز آباد میڈیکل کالج میں ڈیلیوری کے لیے آنے والی خاتون کو ڈاکٹروں نے گھنٹوں تک ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ HIV پازیٹیو ہے۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اس خاتون کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹوں بعد میں ہی دم توڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے اس معاملے پر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ 20 سالہ خاتون کو پیر کی دوپہر اس کے والدین میڈیکل کالج اسپتال لے کر پہنچے تھے۔ خاتون کے والد نے صحافیوں کو بتایا، ہم اسے پہلے ایک پرائیویٹ اسپتال لے گئے، وہاں بتایا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے اور آپریشن کے لیے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم اسے میڈیکل کالج لے گئے، لیکن یہاں کے ڈاکٹروں نے میری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بستر پر پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انچارج اسپتال کو فون کیا تو انہوں نے آ کر مداخلت کی اور پھر 9:30 بجے رات میں آپریشن کیا گیا، جس کی وجہ سے علاج دیر سے ہونے کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی سرکاری ہاسپٹلوں کی یہ صورتحال ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر سعودی عرب نے ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں ارجنٹائن کو 1.2 سے شکست دے کر کھیلوں کی دنیا کو حیران کر دیا ہے اور سعودی عرب میں ہر خاص و عام اس جیت کے نشے میں چور نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کے خلاف اپنی قومی فٹ بال ٹیم کی فتح کا جشن منایا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے قومی فٹ بال ٹیم کے عالمی کپ کے پہلے میچ میں ارجنٹائن کے خلاف شاندار فتح کی خوشی میں بدھ کو تمام ملازمین اور طلباء کے لیے عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا اور سعودی فٹ بال ٹیم کی جیت کا جشن منانے کی تعطیل کا اطلاق سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے ملازمین پر ہوگا۔ نیز تمام تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کو چھٹی ہوگی، ان کے تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ سعودی جنرل ایجوکیشن کی ترجمان ابستام الشہری کا ماننا ہے کہ شاہی فرمان کے تحت بدھ کو دی جانے والی چھٹی کی وجہ سے پہلے سے شیڈول بدھ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ تو ناظرین گرامی میں ارجنٹائن یہ کوئی معمولی ٹیم نہیں تھی یا کوئی معمولی ملک نہیں تھا، اس سے پہلے 2 مرتبہ ایک کپ اٹھا چکا ہے۔ اتنی بڑی ٹیم کو سعودی عرب کے سامنے دھکا لگنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کے لیے اور وہاں کے مداحوں کے لیے اور سعودی عرب میں جو اس وقت مداح ہے فٹ بال کے، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، جس کو دیکھ کر کے جو ہے اس وقت پوری طرح سے پورا کا پورا سعودی ملک جو ہے اس وقت جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہر شخص جو ہے راستے میں اتر کر کے اس جشن میں خود کا حصہ دار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارجنٹائن کی ٹیم فٹ بال کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ میں یعنی فیفا عالمی کپ میں 18ویں مرتبہ شامل ہوئی ہے، جبکہ سعودی عرب کی گرین فالکنز نے صرف 6 مرتبہ عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ ارجنٹائن کی ٹیم کو دوحہ کے لوسل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ کا فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن آف سائڈ اصول کی وجہ سے پہلے ہاف میں 3 گولوں سے محروم رہی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی یہ سعودی عرب میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو الگ الگ طرح سے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر قطر میں جو اس وقت شکست دینے کے بعد ارجنٹائنیا کی اس ٹیم کو سعودی کھلاڑی سربسجود ہوتے ہوئے نظر آئے اور سوشل میڈیا پر سعودی کھلاڑیوں کی سجدہ کرنے والی تصاویر بھی جو ہے مختلف تبصروں کے ساتھ بھی شیئر کی جانے لگی ہیں۔
नाज़रीन गिरामी, तुर्की से बहुत अफसोसनाक खबर आई, लेकिन इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मगरबी तुर्की में बुध की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 बताई गई है और तुर्की के महकमे आफात और इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक बयान में इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर सूबे दोजसा के शहर गोलकाया में था और सवेरे 4:08 पर ये शदीद झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा इस्तांबुल, दाल हुकूमत अनका, उनके दीगर हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। सुबह से 35 जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ये भी बताया कि जलजले के शदीद झटके महसूस करके सोते हुए लोगों की नींद खुल गई, घरों से बाहर निकल आए। 22 अफराद को जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हलाकतों की अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वजीर दाखिला सुलेमान सोयलू ने इस बात को माना है कि 22 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जलजले के शदीद झटके महसूस करते बहुत से लोगों ने घबराहट में बालकनियों और खिड़कियों से छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक है, स्कूलों के एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, आसाम के सीएम लगातार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आफ्ताब का मामला सामने आया था, उन्होंने 3 रैलियों में आफ्ताब का नाम लेकर के मुसलमानों को जहां पर निशाना लेने की कोशिश की, अब वो 2-3 शादियों को लेकर के मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात इंतखाबात में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। पहले मरहले की वोटिंग 1 दिसंबर को होने जा रही है। वोट डालने से पहले हर पार्टी अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा रही है। बीजेपी की तरफ से भी तजुर्बाकार लीडरों की पूरी फौज को मैदान में उतारा गया है और ये सब के सब तरक्याती बात करने के बजाय वो मुसलमानों को निशाने पर लेकर के एक बार फिर वोटरों को कमलाइज करने की कोशिश हो रही है। वोट मांगने में मसरूफ आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने यकसा सिविल कोड का मसला उठा दिया और गुजरात में एक रैली से खिताब करते हुए आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर कोई हिंदू एक से शादी करता है तो दूसरे मजाहिब के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। मुल्क में यकसा सिविल कोड का कानून होना चाहिए। एक शख्स 2-3 शादियां कर लेता है, आखिर आप 2-3 शादियां क्यों करेंगे? जब एक हिंदू मुल्क में एक शादी करता है तो दूसरे मजाहिब वालों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, कहाँ किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश होती है और इंतखाबात के आमद के मौके पर ये नफरत फैलाने वाले लीडरान क्या कुछ हरबा इस्तेमाल करते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले इन्होंने 3 मरतबा आफ्ताब का नाम लेकर के गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये दूसरा मामला उठा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की तरक्की का मॉडल अपनी किली खुद खोलता दिखाई दे रहा है। एक नई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लखीमपुर खीरी में चंद रोज पहले बनी सड़क कैसे उखड़ रही है। लोगों ने खुद हाथ से सड़क उखाड़कर उसकी वीडियो जारी कर दी। इस ताल्लुक से अब अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने तो बराह रास्त हमला कर दिया। भाई, ये तो बीजेपी को बदनाम करने की साजिश लगती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके लिखा है कि लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क कई जन्मों तक चलने के लिए है, लेकिन लोगों के मजबूत हाथों और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश ने उसे कमजोर साबित किया है। वीडियो देखिए, मगर उसे बदउनवानी की मिसाल मत बना दीजिएगा, ये कहते हुए एक मज़हक़ अंदाज में ट्वीट किया और योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी का भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार किन में भ्रष्टाचार, रियासत में बीजेपी सरकार जर्रे जर्रे में बदउनवानी। लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क लोगों के हाथ लगते ही उखड़ने लगी, बेहद शर्मनाक, ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। नाज़रीन गिरामी, क्या कुछ हो रहा है जमीनी सतह पर भी और तरक्याती सतह पर भी, ये पूरी तरह से वाज़ेह है। नाज़रीन गिरामी, भयानक अंदाज में कत्ल किए जाने और मुख्तलिफ किस्म के जराइम इस वक्त अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं, जो भारत का एक नया चेहरा पेश कर रहे हैं कि किस कदर अंधोनाक भारत बनता जा रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया, लेकिन मीडिया ना इस पर इस वक्त बहस कर रही है, ना डिबेट कर रहे हैं। इस वाक़े ने लोगों को हिलाकर रख दिया। मालूमात के मुताबिक पालम के इलाके में नौजवान ने अपनी खानदान के 4 अफराद को तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया है। इसने बेदर्दी से उनका गला काट दिया और दूसरी जगह चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि खानदान के तमाम अफराद को मंगल यानी 22 नवंबर 2022 की रात उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो घर में सो रहे थे। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम लड़का नशे का आदी है और हाल ही में मंशियात के आदी मरकज से बाहर आया था। मुलजिम लड़के का नाम केशव है। केशव अपनी दादी दीवानू देवी और बाप दिनेश, मां दर्शना
اور بہن اروشی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والا ہتھیار بھی برآمد کر لیا ہے۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ 22 نومبر کی رات تقریباً 10:30 بجے پی ایس پالم میں کال موصول ہوئی۔ جو پولیس موقع پر پہنچی تو گھر میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد مردہ پا گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، کس قدر سنسنی خیز یہ معاملہ ہے، لیکن اس میں کوئی غلطی یا کوئی دھرم نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے میڈیا والوں کو بھی اور لیڈران کو بھی۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں یہ فائرنگ کا اور خونی ہولی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ایک والمارٹ کا مینیجر ہی وہاں کے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر جو اس وقت آ رہی ہے، امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک تھوک پرچون مارکیٹ کے مینیجر نے مارکیٹ کے ملازمین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق مینیجر نے اپنے آفس میں داخل ہو کر مارکیٹ کی دیگر ملازمین پر فائر کھولا تھا۔ واقعے میں حملہ آور سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے مارکیٹ میں مسلح حملے کا اعلان کیا ہے۔ 40 سے زائد ہنگامی امداد گاڑیوں کو جائے وقوع کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ ابھی تقریباً 2 ہفتے قبل بھی ورجینیا یونیورسٹی میں ایک مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے طالب علم کرسٹوف رارڈرنیل جونز نے اسکول فٹ بال طالب علموں کی بس پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اسکول فٹ بال ٹیم کے 3 طالب علم ہلاک ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، ہر گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ اس وقت امریکہ میں یہ جو خونی فائرنگ ہو رہی ہے، وہ لگاتار جو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عام عوام اور کسی بھی جگہ اس طرح وقت جو ہے بالخصوص امریکہ میں ڈر کا اور خوف کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کب کون کس شخص میں دشمنی میں آ جائے، عداوت میں آ جائے اور فائرنگ کھول دے اور لوگوں کی جان لے، پتہ نہیں چلتا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل میں مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر دھماکوں میں ابتدائی معلومات کے مطابق 14 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق مغربی بیت المقدس کے 2 مختلف مقامات پر واقع بس اسٹاپوں کے قریب دھماکے ہوئے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بم دھماکے تھے۔ بیان کے مطابق مغربی بیت المقدس سے اخراج کے حصے میں گیوات شاول چوک میں ایک بس اسٹاپ پر دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہوئے تھے، اور مذکورہ دھماکے کے بعد مغربی بیت المقدس کے راموت چوک میں ایک اور بس اسٹاپ پر دھماکے ہوئے، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور اس میں صحیح طور پر ہلاکتوں کی آفیشیل رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق دونوں مقامات پر دلائل و شواہد کے جائزے کے بعد مشتبہ افراد کی نشاندہی کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوری طبی امداد سروس کے جاری کردہ بیان کے مطابق زخمیوں میں سے 2 کی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اسرائیل میں اس دھماکے کے بعد جو اس وقت صورتحال کچھ تناؤ کی لگ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی گئی۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،